ہیں یا نہیں. اور ساری دنیا جانتی ہے کہ جہاں 90% جو ہے سے زیادہ مسلمان تھے اور جن کا نعرہ ہی تھا کہ پاکستان کے ساتھ شمولیت کا اور پاکستان کے ساتھ شراکت کا، اور جو ہمارا ہندوستان کی تقسیم کا ایک فارمولا بنا تھا، اس میں بھی جو بھی مسلم اکثریتی آبادی کا علاقہ تھا وہ پاکستان میں آنا تھا. اور اس لیے کوئی ایسا ابہام نہیں تھا کہ کشمیر کے عوام نے ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ پاکستان کے حق میں یہ فیصلہ دینا تھا، اور پاکستان کا جو ہے وہ تقسیم کا ایجنڈا بھی مکمل ہونا تھی. تو اس لیے پاکستان کے اس وقت تو خیر وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس قرارداد کو جنگ بندی کر دی. اگرچہ ہندو جو تھا سامراج اور ڈوگرا راج نے پھر بھی ہماری فورسز کو دھکیلتے، ہمارے بلکہ جو قبائلی تھے ان کو دھکیل کر ہمیں یہاں تک لے آئے جو آج آزاد کشمیر کی سرحد ہے. اور اس ناطہ سے وہ 49 سے لے کر آج تک اس قرارداد پر پھر عمل نہیں ہوا، اس کا بار بار اعادہ کیا گیا. اور دنیا کی تاریخ میں یہ سب سے یہ جو ہے طویل ترین ایک قرارداد ہے جو جس پر عمل داری نہیں کی گئی ہے، اور اس کی تشنگی ہے، جس کا مقصد یہ بھی ہوا کہ یہ تکمیل جو تھی تقسیم کی وہ آج تک نامکمل ہے. اور پاکستان ہمیشہ جو ہے پاکستان ان کشمیری ہمارے بھائیوں کی جن کے ساتھ بے انتہا مظالم کیے گئے ہیں، جن کی لاکھوں سے زیادہ قتل کیے گئے ہیں، جن کی عصمت دری ہماری جو ہے مسلمان کشمیریوں کی گئی ہے، جن کے بچوں کو پیلٹ گن سے گولیاں مار کر ان کو نابینا کیا گیا ہے، اور جن پر یعنی وہ ایسے مظالم ڈھائے گئے ہیں جو شرمناک حد تک بیان کرنے سے بھی جو ہے وہ آتا ہے اس پہ. تو لیکن اس کے باوجود آج کشمیری جو ہے آج بھی وہ جو ہے اپنی آواز کو وہ بانگ دہل بلند کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. اور جب بھی نعرہ لگتا ہے تو کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو اس وقت ضلع سبحانی جن کو ماشاءاللہ لندن سے تاج پوشی کے لایا گیا ہے، وہ یہاں واجپئی صاحب کو جو ہے دعوت دے کر اور بلا ویزوں کے اپنے جو ہے نجی محفلوں میں بھی بلاتے ہیں، اور وہاں کا بزنس ٹائکون جو ہے وہ ماشاءاللہ ان کے ساتھ جو ہے مل کر بزنس کے لیے بھی جو کرتے ہیں. اور پھر وہ آج بھی اپنے منشور میں کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے بہت اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. تو رحم کرو اس ملک کی غیرت اور حمیت پر کہ آج جب کہ مودی کی سرکار نے اٹھا کے اس کا ضم کر دیا ہے، 370 کو ختم کر کے آئین سے شک ختم کر کے آج اس نے اٹوٹ انگ کا جو خواب ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور آج اس نے دھجیاں اڑا کے قرارداد جو 1949 کی تھی اس پہ بھی دھجیاں اڑا کر اس پر جو ہے ڈیفائنٹ ہے اور بات بھی نہیں کرنا اس پر گوارا کرتا ہے. پھر بھی ہمارے جو ہے حکمران کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ان کے ساتھ دوستی کرنی ہے. دوستی کسی قیمت پر نہیں ہو سکتی جب تک 370 کو ختم نہیں کیا جاتا ہے اور وہی جو ہے قرارداد کو بحال کر کے اور اس پر جب تک عمل داری نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہمارا بچہ کشمیریوں کے ساتھ ہے، اور ان کی جد و جہد میں ہم ہر طریقے سے پاکستان کے دل دھڑکتے ہیں. پاکستان کشمیر کو جنت نظیر ایک ایسی وادی سمجھتا ہے جو پاکستان کی تکمیل اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کشمیر کا مسئلے کو اور کشمیریوں کی رائے کے تابع فیصلہ نہیں کیا جا سکتا جب تک جو کہ 1949 سے یہ قرارداد جو ہے تشنگی کا شکار ہے. اس لیے ہم یہی توقع کرتے ہیں اپنے حکمرانوں سے بھی کہ وہ مسلم امہ کے اس جینوسائیڈ سے جو ہے وہ احتراز کریں. وہاں ہندوستان کی کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پر انہوں نے زمینیں خرید کر کے ہندو کو دیتے جا رہے ہیں. وہاں مسلمانوں کی جو ہے نسل کشی کی جا رہی ہے.
وہاں مسلم ایریا کو، مسلم کشمیر کو ہندوتا میں جو ہے تبدیل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ وہاں آپ بابری مسجد کو دیکھیں، ہندوستان میں جہاں مسجد تھی وہاں مندر بنا دیا گیا ہے، اور وہاں کی عدالتیں بھی ڈھٹائی اور بے حیائی سے وہ بین الاقوامی قوانین کو پس پشت رکھ کے وہاں وہ بھی ہندوتا کو فروغ دے رہی ہے۔ اور یہ سیکولر انڈیا کا جو رٹ لگاتا تھا مودی، آج وہ ہندوتا سیدھا جو ہے وہ وہاں راج کام کر رہا ہے، اور مسلمانوں کو وہ وہاں جس انداز سے اذیت اور کرب سے مسلمان گزر رہے ہیں، ہم مسلم امہ کے ساتھ ہیں، وہ دنیا میں جس جگہ ہے۔ اور فلسطینیوں کا بھی دیکھیں، جو وہاں بھی ایک جو ہے بلکہ صفایا کیا جا رہا ہے وہاں ہمارے فلسطینیوں کا، اس پہ بھی مسلم امہ کی بے حسی، اور مسلم امہ کی سوائے ایک دو ممالک کے، یعنی 54 ممالک میں سے جو ہے وہ 2 ہی ملک ایسے ہیں جو ان کے ساتھ ہم یکجہتی دکھا رہے ہیں، اور اگرچہ وہ امریکہ کی یلغار کے تابع بھی آ چکے، لیکن انہوں نے ایک مسلمان ہونے کا اور صحیح جو ہے ثابت کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج یہ بین الاقوامی ضمیر کو جگانا پڑے گا۔ آج بین الاقوامی ضمیر کدھر ہے، سو گیا ہے؟ کیا یہ کرسچن اگر کسی ایریا میں ہوتا تو کیا وہاں بھی ان کا یہی طرز عمل، یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا جو وہ فلسطینیوں اور کشمیریوں میں کی جو ہے نسل کشی کے ساتھ بے حسی اور خاموشی کے ساتھ سائیڈ کر رہے ہیں؟ ادھر یہاں ہندوتا کی کر رہے ہیں اور وہاں یہودی اسرائیل کی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج مسلم امہ کو یکجا ہو کر OIC کو فعال کردار ادا کرنا چاہیے، اور پاکستان کو ایز اے فور رنر، ایز اے فرنٹ لائن اسٹیٹ جو ہے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان واحد ایک اٹامک پاور ہے جو دنیا میں مسلمان ملکوں میں جو ممالک میں سے ہے۔ سو ہماری افواج پاکستان بھی آج دنیا کی 5ویں جو ہے مضبوط ترین اور ماشاءاللہ عددی برتری رکھتی ہے، اور جتنی ہارڈنڈ اس وقت ہماری افواج پاکستان ہے وہ بھی اس چیلنج سے، ہر چیلنج سے نبرد آزما ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی سے جو ہے معذرت خواہاں انداز میں ہمیں نیچے لگ کے یا جو ہے ہمیں معذرت کرتے ہوئے ضرورت نہیں ہے۔ آئے اوپنلی کریں، پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ ہے۔ آپ ڈپلومیٹک لیول پہ کریں، آپ OIC کی لیول پر کریں، آپ مسلم امہ کو اکٹھا کر کے بین الاقوامی سطح پر جائیں، آپ اس کو انسسٹ کریں، اصرار کریں کہ یہ جو 5 فروری 1949 کی قرارداد تھی یونائٹڈ نیشنز پر کی، اس پر عمل کیا جائے۔ یہ آج جو ہے 2024 میں اب سوشل میڈیا کا، اب گلوبلائزیشن کا، اب ایک گلوبل ولیج ہے دنیا میں۔ سو اس لیے کہیں بھی انسان کا خون رس رہا ہو تو وہ سارا جسم جو ہے وہ بے چین ہونا چاہیے۔ ہمارا ایک گلوبل ولیج کے ناطہ سے ایک جسم کے مانند ہماری دنیا ہے، اور جسم کے کسی حصے میں بھی اگر خون رس رہا ہو، تکلیف ہو رہی ہو، اس کو ظلم کیا جا رہا ہو، اس پر تشدد کیا جا رہا ہو، تو میں سمجھتا ہوں ساری انسانیت، ساری دنیا اور سارا اس جسم پر جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جس سے تمام جسم جو ہے وہ زائل ہو سکتا ہے۔ سو آئیے ہم دنیا کو بچائیں، دنیا کو خوشحالی کی طرف لے کے جائیں، ہم نفرتوں کی سیاست کو ختم کریں، اور ہم معاملات کو، یونائٹڈ نیشنز کو بھی چاہیے کہ پرو ایکٹیولی جو اپنا قرارداد کرتی ہے اس پر عمل بھی کروائے۔ فلسطین میں اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس فیصلہ دیتی ہے تو اس پر عملداری بھی کروائی جائے۔ سو ان الفاظ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آج یوم کشمیر پر ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہم انہیں یقین دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ آپ کے ساتھ ہے، ہمارے خون کے آخری قطرے تک ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمارا آپ کا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے ہمارے آپ کے رشتے میں جو ایک تقدس ہے، ایک متفقہ چیز ہے، اللہ کی رسی کو ہم مضبوطی سے تھام کر ہم بلا خوف و خطر کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے نزدیک سپر پاور نہیں ہے، وہی ایک سپر پاور ہے، اللہ کی ہے۔ اس لیے ہمیں کسی
طاقتور سے یا کسی ایسے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اسلحے میں یا عددی برتری ہے افواج میں، اور اس لیے ہم کوئی کم تر ہیں۔ الحمدللہ پاکستان اور مسلمان امہ جو ہے، مسلم امہ، وہ اتنی طاقتور ہے، ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ دنیا کے ہر تشدد اور ہر یلغار پہ وہ جو ہے اس پہ جو ہے اپنا اس کو کور کر سکتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ اپنا مسلط ہو سکتے ہیں۔ اب آ جائیے گا، میں یہ تو بنیادی طور پر آج کے 5 فروری کے ناطہ سے میں نے یہ پیغام دینا تھا آپ کے توسط سے پوری امہ کو، پوری قوم کو، اور خصوصاً کشمیری اور فلسطینی ہمارے جو مظلوم بھائی اور بہنیں اور بچے اور بچیاں ہماری وہ تکلیف میں، اذیت میں، کرب میں، جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کی دلوں کی دھڑکن کے ساتھ ہیں، ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں، اور انشاءاللہ جب تک ان کو آزادی نہیں مل جاتی ہے تب تک ہم چین سے انشاءاللہ نہیں بیٹھیں گے۔ اور پاکستان ہمیشہ ان قوتوں کا بھی یہاں ہم مذمت کرتے ہیں جو ہندوستان یا فلسطین کی طرف نرم گوشہ رکھتے ہیں بلا ان مسائل کو حل کیے بنا۔ بالکل ہونا چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ حالت جنگ میں جانا چاہتے ہیں یا جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہر چیز کا، ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ گفت و شنید سے ہے، ہر مسئلے کا حل مصالحت سے ہے، ہر مسئلے کا حل بھائی چارہ سے ہے، ہر مسئلے کا حل قرارداد جو بھی یونائٹڈ نیشنز میں ہوئی ہے، جو بالا ترین ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، اس کے تابع ہونا چاہیے۔ سو اس لیے اس میں جو ہے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے اور کئی نسلیں اس دوران میں آ چکی ہیں، اور کئی نسلیں جو ہے ان کا نقصان بھی ہو چکا، اور کئی بہت سارے جو ہے جانیں ضائع ہوئیں۔ اور اسلام مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا ایمان ہے کہ ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ سو جو بھی قتل گری یہاں کی جا رہی ہے کشمیر میں، یا جو بھی روا کی جا رہی ہے فلسطین میں، وہ انسانیت کا قتل ہے۔ اور چونکہ انسانیت جو ہے ایک گلوبل ویلیج کے طور پر اس وقت آ چکی ہے ہمارے سامنے، سو اس لیے دنیا ساری کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، اور دنیا ساری کے ضمیر کو ہم جھنجھوڑتے ہیں کہ خدا را اس مسئلے کا پرامن طریقے سے حل کرے۔ یہ نہ ہو کہ پھر تیسری جنگ اس دنیا پر مسلط ہو اور وہ صفایا ہو، وہ نقصان ہو، کیونکہ اس وقت ایٹامک پاورز آ چکی ہیں اور ہم نے دیکھا پہلے بھی جتنا انسانیت کا نقصان ہوتا ہے۔ اب آئیے گا الیکشن کے بارے میں۔ دیکھیں الیکشن جس حلقے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے میں اس حلقے سے ذرا شروع ہوتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اوورآل پاکستان میں کیا اس وقت نقشہ ابھر رہا ہے اور کیا اس وقت کیا جا رہا ہے۔ میرے اس حلقے میں NA-122 یہ جو ہے جس میں میں ایک امیدوار ہوں، اس میں پہلے تو جو حلقہ جو پہلے تو جو پولنگ پلان بنا تھا اس میں اس کو رد و بدل کیا گیا کسی مخصوص ہدایت کے تحت، اور ماشاءاللہ جو جن کو ذل سبحانی کو تاج پوشی کے لیے لائے ہیں ان کے امیدوار کی حکم نامے پر اور ان کی انسٹرکشنز پر ان سے بیٹھ کر پہلے تو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں۔ اس کے بعد حلقہ بندیوں سے یہ ہوا کہ پھر ریٹرننگ آفیسرز اور پریزائڈنگ آفیسرز اور پولنگ آفیسرز من پسند لوگوں کو بنایا گیا ہے، من پسند لوگوں کو بنایا گیا ہے۔ پھر وہ مستقلاً ان کے ساتھ جو ہے گفت و شنید میں ہے اور پوری پلاننگ کر رہے ہیں، جو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر جو ان کو نظر آیا کہ 60,000 ووٹ یہیں جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی DHA ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں 60,000 ووٹ ہے، جو ووٹ وہ جانتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ بہت پڑھا لکھا باشعور، اور وہ ایسا ہے کہ نہ وہ جھک سکتے ہیں، نہ ان کو مرعوب کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو لالچ دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ماشاءاللہ ایسا علاقہ ہے جہاں وہ کوئی پولیس یا کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یا وہ ریٹائرڈ فوجی ہیں، یا وہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں، یا وہ متمول طبقہ ہے جو خواندہ ہے، پڑھا لکھا ہے اور بہت ہی باشعور طبقہ ہے۔ سو ان کو جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ 99% لوگ جو ہیں یہ باشعور ہیں، یہ
میرٹ پر اپنی مرضی، اپنی ضمیر، اپنی سوچ، اپنی فہم، اپنی فراست کے مطابق ووٹ دیں گے. جو ان کے خلاف جائے گا نظر آ رہا ہے، ان کو ریٹرن آن دا وال ہے، جہاں جہاں گئے ہیں ان کو اتنا بڑا بگ نو کا جواب ملا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ماشاءاللہ میاں کو ایک پولنگ سٹیشن میں ڈال دیا، بیوی کو دوسری پولنگ سٹیشن میں ڈال دیا، بچوں کو تیسری پولنگ سٹیشن میں ڈال دیا. ملازم تو خیر جو جس حلقے کے ہیں وہ جائیں گے ہی. اور پھر اس پر یہ ہوا کہ یہاں سے اٹھا کر ہمیشہ ڈی ایچ اے میں سکولز موجود ہیں، بلڈنگز موجود ہیں جو مختص کی جاتی تھیں، جہاں پولنگ روایتی طور پر ہمیشہ ہوتے رہے. ڈی ایچ اے کے اندر ہی ہوتے ہیں. ایک وارڈ کے قانون یہ کہتا ہے کہ اگر پی پی کا مطلب ہے میرے نیچے 4 صوبائی نشستیں آتی ہیں، وہ صوبائی نشست کا پولنگ سٹیشن اسی صوبائی نشست کے اندر ہی رکھنا واجب اور لازم ہے. قانون کے مطابق باہر نہیں پھینکا جا سکتا. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے پولنگ سٹیشن یہاں سے ڈی ایچ اے سے اٹھا کے کوئی چرڑ پنڈ میں پھینک دیا ہے، کوئی جو ہے اسی طرح دوسرے یعنی دور دراز علاقوں میں پھینکا ہے. حالانکہ 1 میل کے ریڈیس سے باہر نہیں جا سکتا. 1 میل کا ریڈیس، اس سے باہر پولنگ سٹیشن کی قانون اجازت نہیں دیتا. انہوں نے اٹھا کے اس کو بھی پاماسرے یعنی اس کو اٹھا کے پرے پھینکا ہے، اس قانون کو، اس ذائچے کو، اس ضابطے کو. اسی طرح انہوں نے دیہاتوں میں اٹھا کے پھینک دیے تاکہ ڈی ایچ اے کا ووٹر جو ہے وہ ہلکان ہو کر ڈھونڈتا رہے اور مل جائے تو پہلے بیوی کو ووٹنگ کے لیے ایک جگہ جائے، اس کے ریورس پہ الٹ پہ جا کے پھر جائے. پھر گاڑی وہاں تک نہیں جا سکتی، وہیکل نہیں جا سکتی، 2-2 2.5 میل پھر وہاں کھڑے کر کے پھر پیدل جائے، چنچی پر جائے، موٹر سائیکل پر جائے. اور مجھے بتائیں کہ ایسے میں آپ کیا ووٹر جو ہے وہ اتنا بھلا کشٹ کاٹتا ہے کہ وہ، اور وہ بھی ڈی ایچ اے کا ووٹر، کہ وہ ایک طرف بیوی کو لائے گا، پھر اس کو جو ہے پیدل اتار کر گاڑی سے، پھر اس کو پتہ نہیں بیل گاڑی پہ بٹھائے گا یا چنچی پہ بٹھائے گا یا موٹر سائیکل کے پیچھے بچھائے گا، اس کا ووٹ کروا کے پھر اپنا ووٹ دینے وہ دوسری یعنی اپوزٹ سائڈ پر جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں پری پول ریگنگ کی بدترین، پاکستان میں بدترین یہ جو ہے مثال قائم کر دی گئی ہے. میں نے اس کے لیے درخواست دی. میں نے پنجاب الیکشن کمشنر کو میں خود ملا، وہ چوہان صاحب ہیں، اور وہاں ان کے نائب ڈوگر صاحب ہیں، ان کو انہوں نے دیا. انہوں نے کہا انویسٹیگیشن کریں موقع پر جا کے. اب اگر ڈپٹی کمشنر صاحبہ، اگر چیف منسٹر صاحب کی وہ عزیزہ ہوں تو پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگا؟ انہوں نے کہا جا کے انسپیکشن کریں. رپورٹ عملے نے دی کہ یہ درست کہہ رہے ہیں، یہ آؤٹ آف جو ہے رینج بنایا گیا ہے، آؤٹ آف ریجن بنایا گیا ہے، اور یہ ان کو تکلیف دینے کے لیے بنایا گیا ہے. اور میاں بیوی کو اپارٹ پھینک کر ایک کا ادھر کرنا ایک کا ادھر کرنا، اس کا بھی جواز نہیں ہے. لیکن فرمانے لگے جی اب تو ہم بھیج چکے ہیں، اب چیف الیکشن کمشنر ہی کر سکتے ہیں. میں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھی درخواست دی. میرے ایسوسیٹ جا کے وہاں ملے. وہ تو ماشاءاللہ سلطان سکندر صاحب تو صرف مخصوص لوگوں کو ملتے ہیں، ورنہ وہ ان کو جمع کروانی پڑتی ہے درخواست. وہ کہتے ہیں آپ کو جواب مل جائے گا، اور جواب مجھے لو لیٹر ملتا ہے کہ جناب سب چیزیں جو ہے وہ قانون اور ذائچے کے مطابق ہوئی ہیں، اور وہ جو ہے ہماری سرد خانے میں درخواست کو وہ جو ہے نظر کر دیا گیا، جس طرح ماشاءاللہ باقی چیزیں کرتے ہیں. یہ اب جب پرابلم ہے تو میں نے درخواست دی ہے کہ جناب یہ جو پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ آفیسر جو آپ نے یہاں بنائے ہیں، یہ تو ہیں ہی مخالف گروپ کے دیے ہوئے نام ہیں، اور یہ ان کے ساتھ روز میٹنگ کرتے ہیں، کمیونیکیشن میں ہیں، اور ان کو ہدایات ہے کہ مخالف امیدوار کے پولنگ ایجنٹ کو نہیں آنے دینا، اور اگر آ بھی جائے تو پھر ان کو اتنا تنگ کرنا ہے کہ وہ یا تو بھاگ جائے اٹھ کے یا اس کو بھگا دیا جائے. اور پھر یہ ہے کہ ان کی اسکیم، ان کو پتہ ہے کہ یہاں چونکہ اس حلقے میں سارے آنے 122 میں یہاں عمران خان از اے ہارٹ تھراب، دل کی
دھڑکن ہے. ہم جہاں گئے ہیں پھولوں کے ہار نچھاور کیے گئے. لوگوں نے کہا آپ نہ بھی آتے تو بھی ووٹ خان کا تھا. تو وہاں انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک لڑائی کا ماحول بنائیں گے اور اس لڑائی کے ماحول میں یا پولنگ بند کروا دیں گے, چونکہ ماشاءاللہ پریزائڈنگ آفیسر پولنگ آفیسر تو ان کے اپنے لگے ہوئے ہیں, اور وہ اس کی آڑ میں بند کر کے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکال کے سٹفنگ کریں گے بیچ میں, یا پہلے سے بکسے جو بنائے ہوئے ہوں گے وہ بکسے ریپلیس کر دیں گے. اس سازش کا ہمیں انکشاف ہوا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی ڈھٹائی سے بیٹھے بھی رہے تو فارم 45 یعنی کاؤنٹ کے بعد جو نتیجہ ہے اس کی مصدقہ نقل دستخط شدہ اور مہر شدہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں پولنگ آفیسر ہیں اس کی ہمارے پولنگ ایجنٹ کو دینا لازم ہے. اور پھر پولنگ ایجنٹ کو بھی یہ ہمارے کو اختیار ہے کہ وہ اپنی سیل اس پر لگائے, تاکہ اس میں اگر کوئی ٹیمپرنگ ہو تو بعد میں وہ کہے کہ جی میری سیل کدھر ہے اس بیگ پر, اس بکسے پر. تو وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کو نہیں کرنے دینا, اور اس کو فارم 45 جو ریزلٹ کارڈ جس کو آپ کہہ لیں اس پولنگ بوتھ کا یا پولنگ اسٹیشن کا, وہ بھی ان کو نہیں دینا. تو بعد میں ان کا یہ ہے کہ جب ترسیل کی جائے گی وہاں سے پریزائڈنگ آفیسر کاؤنٹ کر کے ریٹرننگ آفیسر کو بھیجے گا, تو جس گاڑی میں بھیجے گا وہ اس کے اندر بھی بکسے رکھے ہوں گے جو ریپلیسمنٹ کی کوشش کی جائے گی. اور پھر اگر وہ غلطی سے پہنچ بھی جاتا ہے ہمارے پہرے دار کے گائز میں اور اس کی جو ہے اسٹرکٹ اسکروٹنی میں, کیونکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ وہاں سے نظر آپ کی ہلنی نہیں چاہیے جب تک آپ یہ سارا عمل کا جو ہے پہنچا نہیں آتے. اور پھر جب ریٹرننگ آفیسر کے پاس پہنچتا ہے تو ریٹرننگ آفیسر سیف روم میں اس سیکیور اس جگہ پہ جمع کروائے گا, کیونکہ وہاں بھی ریپلیس کر کے انہوں نے بعد میں کہنا جی کاؤنٹ کر لیں, سارا میڈیا آ جائے جی کاؤنٹ کر لیں, چونکہ وہ سٹفڈ جو ہے پولنگ بکسز ہوں گے اور اس کے بعد وہ کہیں گے کہ یہ لے جی گنتی سامنے سب کے ہوئی ہے. تو یہ جو پہلے ہی ان کا اسکیم ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے درخواست دی ہے چیف الیکشن کمشنر کو, الیکشن کمشنر پنجاب کو دی ہے, اور تمام متعلقہ ہم نے اس کی سی کاپیز بھیجی ہیں چیف منسٹر کو. ماشاء اللہ یہ گورنمنٹ تو خیر چیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, یہ ان کا تسلسل ہے, پی ڈی ایم کا یہ حصہ ہے, یہ اپوزیشن یہ ضلع سبحانی کی ٹیم ہے. تو یہ جو ماشاءاللہ یہ ہے, انہوں کے خلاف ہم نے درخواست دی ہے کہ ان کو جو ہے یہ ری شفل کیا جائے. تمام جو ہمارا پریزائڈنگ آفیسرز اور پولنگ آفیسرز ہیں ان کو ری شفل کر کے ہماری کانسٹیٹیوئنسی سے باہر والے لوگ جو ہیں ان کو لایا جائے. وہ ٹیچر ہیں, وہ جو بھی آپ کے سرکاری ملازم ہیں, کوئی ہمارے وہ نہیں ہے, نہ ہمارا کوئی جاننے والا ہے, نہ ہمارا کوئی اس سے تعلق دار ہے, لیکن ہم نیوٹرل پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ آفیسر چاہتے ہیں, کیونکہ آرٹیکل 218 220 میں شفاف الیکشنز کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے. اور اگر اس طرح سے انہوں نے ہمارے الیکٹوریٹ کا, ہمارے عوام پاکستان کا ووٹ پر ڈاکہ مارا, ووٹ کو عزت دینے والے ووٹ کو ڈاکہ مارنے پر جب تلے ہوئے ہوں اور جب عملہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہو, تو پھر یہ الیکشن قوم کے ساتھ مذاق ہوگا, اور یہ مذاق ہم ہونے نہیں دیں گے, قوم ہونے نہیں دے گی. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے, آپ نے جو ظلم کرنا تھے وہ تو کر لیے پری پول ریگنگ کے. آپ نے ہم سے ہمارے قائد کو جو ہے وہ اٹھا کے جیل میں ڈال دیا, آپ نے ہمارے قائد کو 1 2 3 4 اس طرح سے سزائیں کر کے آپ نے اس کو یہ بھی پورا اپنی جانب سے کوشش کر دی. آپ نے ہمارا بلہ چھین کر, سمبل چھین کر, آپ نے ہمارے ووٹرز کو جو ہے وہ ایک قسم کا کھیل کے رکھ دیا, ہمارے امیدواروں کو بھی. آپ اس کے باوجود آپ اتنے خائف ہیں کہ یہ بغیر پروٹوکول کے, بغیر پولیس کے, بغیر 15-20 ڈالوں کے,
بغیر یہ جو ہے گن مین اور سیکیورٹی گارڈز کے یہ علاقے میں نہیں جا سکتے، کہیں نہیں جا سکتے ووٹ مانگنے کے لیے، کیونکہ عوام کے دلوں میں محبت تو ہے ہی ہے خان کے لیے، لیکن جو غم و غصہ، غیظ و غضب، جو نفرت ان کے لیے ہے، جو ماشاءاللہ ذل سبحانی کو چوتھی مرتبہ تاج پوشی کے لیے لائے ہیں، یہ عوام نے اب چیلنج سمجھ لیا ہے، عوام نے اس کو اپنی توہین سمجھ لی ہے، عوام نے اپنی عزت اس پر جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ لاوا اس طرح سے ابل رہا ہے کہ یہ 8 تاریخ کو یہ ووٹ کی شکل میں ایسی بری مار دے گا ان کو کہ یہ ذل سبحانی اپنی سیٹ سے ہار رہا ہے، یہ خواجہ آصف اپنی سیٹ سے ہار رہا ہے، اور ایک ہمارے کارکن کی ماں اس کو ہرا رہی ہے، اور یہاں یاسمین سہگل جیل سے ہی اس کو ہرا رہی ہے بری طرح سے، یاسمین راشد، ڈاکٹر یاسمین راشد۔ سو یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ عوام کس کو ووٹ دینا چاہتی ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے سمبلز کو تتر بتر کیا گیا ہے۔ میرا سمبل کے ہے، کے سے خان، کے سے کنگ خان، اور کے سے کوسا پہاڑ جیسا۔ ہم اس لیے انشاءاللہ ہم مضبوطی سے لڑیں گے۔ میرے نیچے 4 نشستیں ہیں، اس پہ بھی امپوسٹر کھڑے کر دیے ہیں جنہوں نے عمران خان کی تصویر لگا کے، اور انہوں نے بھی ووٹ پی ٹی آئی کے نام سے مانگنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ان کو ٹکٹیں بھی نہیں ملی ہیں، اور وہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک سے اتنے خائف ہیں کہ ہر قسم کی جو ہے سازشیں کر کے وہ پی ٹی آئی کے ووٹ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ماشاءاللہ کہتا ہے انڈیپینڈنٹ سے مل کر جو ہے وہ حکومت بنائیں گے۔ او بھائی، ایک تو ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، یہ غلط فہمی نکال دیں۔ ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، پی ٹی آئی کے ڈسپلن میں ہیں جتنے بھی امیدوار اس وقت کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو انڈیپینڈنٹ کا خدا را نام نہ دیں، وہ تو جو مرضی کہتے رہے ہیں ہمارے سیاسی مخالفین۔ آج ہم الیکشنز بھی کروا رہے ہیں، اور ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی، سیاسی جماعت کے طور پر، آئینی اور قانونی طور پر وہ ابھی قائم اور دائم ہے، اس لیے یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سے صرف سمبل ہم سے صرف جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے لیا، جو ہمیں بکھیر کر، ہم تو ایک بلہ لینے گئے تھے، انہوں نے جہائز کا سامان پورا دے دیا، اور اس لیے اس جہیز کے سامان کو ہم نے پھر بھی روبو کالز کے ذریعے، ہم نے اپنا جو ہے پرچیوں کے ذریعے، ہم نے جیو فینسنگ کے ذریعے، ہم نے اپنے ہر ووٹر کو پرچی پہنچا دی ہے کہ یہ ہمارا آفیشلی نامینیٹڈ عمران خان کا سپاہی ہے، عمران خان کا امیدوار ہے، تحریک انصاف کا امیدوار ہے۔ لہذا وہ جو ہے، جو امپوسٹرز ہیں، جو رانگ نمبر والے ہیں، وہ کوئی بھی ان کو ووٹ نہیں دے گا۔ اور میں نے ساہیوال بھی گیا تھا، وہاں فقید المثال جو ہے استقبال بھی ہوا اور بہت بڑا جلسہ بھی ہوا، اور اس میں بھی میں نے کہہ دیا کہ جو ڈیفائی کرے گا پارٹی ڈسپلن کو، جسے ووٹ ٹکٹ نہیں ملی ہے، تو وہ مہربانی کر کے وہ دستبردار ہو جائیں اس کے حق میں جس کو ٹکٹ ملی ہے، اور اگر وہ دستبردار نہ ہوئے تو میں نے وہاں مقامی پارٹی کے صدر کو میں نے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے، تاکہ یہ ابہام نہ رہے کہ یہ کینڈیڈیٹ ہے ہمارا یا یہ امیدوار ہے ہمارا۔ میں 1 منٹ عرض کر کے پھر آپ کی پھر میں سارے آپ کے سوال اکٹھے جواب۔ تو یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ جب یہ الیکشن انشاءاللہ 8 تاریخ کو ختم ہوگا، اور جب ووٹ کی کاؤنٹ آپ کے سامنے آئے گی، تو پھر ماشاءاللہ یہ ذل سبحانی جن کو جو سزا یافتہ تھے، جب دنیا میں کہیں سنا ہے کہ سزا یافتہ شخص جس کے پرپیچول وارنٹس عدالتی نکلے ہوئے ہوں، اس کو امبیسڈر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اور انہیں اڈیالہ جیل جانا تھا، لیکن ان کو ریڈ کارپٹ دے کر ہیتھرو ایئرپورٹ سے ہمارا امبیسڈر بٹھاتا ہے۔ یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہے۔ اور پھر جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر آتے ہیں تو بائیو میٹرک مشین وہاں چل کر ان کے استقبال کے لیے جاتی ہے۔ یہ بھی کبھی سنا ہے ہمارا، جبکہ بائیو میٹرک مشین کی جب عمران خان صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کے
ہائی کورٹ کے کمرے میں موجود ہیں، تو وہاں سے ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، جس طرح سے وکلاء پر تشدد ہوا، جس طرح سے ہائی کورٹ کے عملے کو زد و کوب کیا گیا، جس طرح سے وہاں شکست و ریخت اس کی فرنیچر کی گئی، اور جیسے ان کو گرفتار کیا گیا، وہ سپریم کورٹ نے اس کو کہا کہ یہ گرفتاری نہ صرف کالعدم غیر آئینی ہے بلکہ سینکچوری آف جسٹس، یعنی عدالتی اس جو انصاف کا ایوان کے اندر سے اس کو گرفتار کرنا، یہ اس ایوان کی یعنی عدالتی ایوان کی بھی تضحیق ہے، توہین ہے۔ کسی نے ایکشن لیا؟ کسی نے اس گرفتاری پر، رینجرز نے جو گرفتار کیا تھا، کسی نے رینجرز کو پروسیکیوٹ کیا؟ وہ کرمنل ٹریسپاس تھی، وہ تشدد وکلاء پر کیا گیا، وہ عمران خان کو رف اپ کر دیا گیا، وہ ہائی کورٹ کے عملے کو زد و کوب کیا گیا، وہ ہائی کورٹ کے شکست و ریخت کی گئی، کیوں اس پہ ایکشن نہیں ہوا؟ ہمارا شخص تو ایک اونچی سی بول بھی بول دے تو اس کو پکڑ کے تو جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ کیا یہاں پر جلتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور حکومت کے؟ کیوں نہیں گرفتار کیا جبکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ جرائم کا ارتکاب کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے عمران خان کو رہا کیا۔ اور یہی ماشاءاللہ جج صاحب جو اب جنہوں نے سزا کی ہے عمران خان کو، اور سزا بھی حد سزا، 14 سال سے زیادہ سزا ہے ہی نہیں، محمد بشیر نے یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ مکمل یعنی آخری حد تک سزا دی ہے، اور جو وہ دھجیاں اڑائی ہیں قانون کی سارے کیسوں میں، جس طرح سے عمران کو وکیل نکال دیا گیا، وکیل کو نہیں کرنے دی گئی، نہ وکالت کرنے دی گئی، جس طرح سے سرکاری وکیل کو کھڑا کر دیا گیا اور سرکاری وکیل کے جونیئرز کو کھڑا کر دیا گیا، جس طرح جیل میں امجد پرویز جو نواز شریف کا وکیل ہے، جو لندن میں نواز شریف کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کا لیگل ایڈوائزر بھی ہے، اس کو یعنی استغاثے کا وکیل رکھ کر، اس کو استغاثے کا وکیل رکھ کر توشہ خانہ میں اور القادر کیس میں وہ وکالت کر رہے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کہہ چکی، فل بینچ سربراہی تھی اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کی، مگر وہ 2017 تھا، آج 2024 ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی سرکاری جو ہے محکمہ وہ پرائیویٹ وکیل نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ سرکاری وکیل اٹارنی جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل، اسٹیٹ کاؤنسل، ایڈوکیٹ جنرل، ایک ظفر موج سرکار کے پاس وکلاء کی ہے جن کو بڑی بڑی تنخواہیں اور مراعات ملتی ہیں جو عوام کے ٹیکسوں سے ہوتی ہیں، تو پھر پرائیویٹ وکیل اس کے اوپر کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کا بڑا واضح اس پر فیصلہ ہے، لیکن نواز شریف کا وکیل رکھ کر اس میں سزا کروائی گئی توشہ خانہ کے، اور میکسیمم سزا کروائی گئی، اور یہ امجد پرویز نواز شریف کا وکیل یہ تھا الیکشن کمیشن کا وکیل، مجھ سے پوچھے، اور سارے کیسز میں اسی طرح ایسا ہو رہا ہے کہ پرائیویٹ وکیل رکھے جا رہے ہیں، رضوان عباسی پرائیویٹ وکیل رکھا گیا ہے، سرکاری وکیل نہیں رکھے گئے، سرکاری وکیلوں پر جانے کیوں اتنی موٹی موٹی فیسیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اس طریقے سے جو ہے ان کو جو سزائیں کی گئی ہیں وہ انشاءاللہ اپیلوں میں سزائیں آپ کو ہوا ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور 8 تاریخ کو جب ورڈکٹ آئے گا، چونکہ عوام کا جو میں نے عرض کیا کہ سونامی کی طرح ان کا ایک کھول رہی ہے ان کی اندر، اور وہ اس کو چیلنج سمجھ کے اب انشاءاللہ الیکشن جوک تک جوک پولنگ سٹیشنز پر جائیں گے اور عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو وہ الیکٹ کروائیں گے، اور آپ کو 8 کی شام کو، 8 کی رات کو آپ کو ذل سبحانی واپس لندن جو ہے کہ جہاز لے کر جاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جاتے ہوئے یہ کہتے سنیں گے، گونج آئے گی، اور مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں بلایا۔ اچھا اب سوالوں کے جواب کی طرف آ جائے۔ یہ بتا دیں کہ بلاول بھٹو نے بھی الیکشن پہ سہولت کاری پہ کل جلسے میں کہہ دیا ہے کہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، ہوگا تو ہم پروٹیسٹ کریں گے، تو کیا آپ اس معاملے پہ لیبر پارٹی کے ساتھ جائیں گے اگر جو ہوگی یہ دھاندلی وغیرہ جو پہلے ہی آپ انکشافات کریں؟ دیکھیں جو ہمارے سامنے ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے، میں نے اگر کوئی اس پہ ایسی بات کی ہو جو ریکارڈ کے برعکس ہو تو آپ مجھے بتا دیجئے، لیکن یہ دیکھیں یہ ہمارا حق ہے، ہمارے ساتھ جو بھی ہمارے ساتھ اس معاملے میں انصاف اور قانون پر جو بھی بات کریں گے
बिल्कुल हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अगर वो समझते हैं हम ये सही बात कर रहे हैं तो वो हमारे साथ हम नवा होना चाहते हैं, हम बिल्कुल करेंगे। और अगर वो उनकी बात सही है तो हमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है कि हम उस बात को क्यों ना उसको अपनाएं और अपने जो हमारा पहले ही से मौक़िफ़ है हम यकीनन उसकी सपोर्ट करेंगे। एक इधर से एक इधर से। साहब ये बताइएगा 2018 में भी यहाँ पे इलेक्शन में जो मुखालिफिन थे उनकी जानिब से इल्जाम लगाया गया था कि रात में पोलिंग इंचार्ज और पोलिंग एजेंट जो थे वो उठा लिए गए थे। मैं भी इस हल्के का वोटर हूँ, मैंने भी देखा इसी तरह हुआ। तो क्या उस वक्त ये चीज़ दुरुस्त थी जो आज आप प्री पोल रैगिंग की बात करें? दूसरी ये बताइएगा, आपने कश्मीर की बात की, आर्टिकल 370 किसके दौर में लगा? और अगर उस वक्त इमरान खान की हमसायन से दोस्ती होती तो क्या आर्टिकल 370 लगता? देखें, ये आर्टिकल जो 370 को डिलीट किया गया लगा तो आपको पता ही है कि उस वक्त बहुत पहले से था। ख़त्म उस वक्त किया गया है, ख़त्म उस वक्त किया गया है। और ख़त्म होने पर जाहिर है कि पाकिस्तान ने कभी उसको तस्लीम नहीं किया है। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये बड़ा क्लियर है कि जब तक उसको अनडू नहीं करते आपसे कोई बात नहीं हो सकती है। ये हमारा मौक़िफ़ है। आज दोस्ती का हाथ बढ़ाना बिना उस शर्त के और अनकंडीशनल दोस्ती का हाथ बनाना, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ के अगेंस्ट है। जो दूसरी बात आपने की वो देखें, कभी ऐसे हालात ना थे, 2018 में कभी ऐसे ना था। अब मैंने रैली का अगले दिन ऐलान किया तो यहाँ बेबहा पुलिस सारी आ गई। तो मैंने कहा लो जी, मेरा गवर्नर का प्रोटोकॉल जो है बहाल कर दिया गया है। तो हमें रैलियां तो नहीं करने दी और ना हमें जलसे करने दिए गए। आपके इल्म में है, कोई मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह आप सारे शऊर लोग हैं। लेकिन उनके बच्चा बच्चा रैलियां भी कर रहा है और उनका बच्चा बच्चा जलसे भी कर रहा है, रोज़ कर रहे हैं। और ये और बात है कि वो पटवारियों को और वो जो है मुलाजमों को जो है ले जाकर करवाया गया है या उनको बिरयानियाँ खाकर खिलाकर या किसी तरह पैसे लेकर उनको ले जाया गया है। और वो जब उनके आप ही के कैमरे ने जब उनसे पूछा कि भाई बताओ, उन्होंने कहा हम तो यहाँ आए हैं, वोट हमारा खान का है। तो ये इस तरह से जलसे करके या इस तरह से जो आप रैलियां निकाल के आप वोट नहीं बनाते हो, माफ कीजिएगा। और लोगों की जो रिपल्शन है, दिल से आप इमरान खान को नहीं निकाल सकते। आप भले जितनी सजाएं करते रहें, आप जरा किसी इलाके में पोल करवा के देख लें, 90% इमरान का वोट। अच्छा, इसमें सिर्फ एक बात ऐड कर ले, सिर्फ एक बात ऐड कर, सिर्फ एक मिनट ठहरिएगा। अभी आपने आज ही देखा है कि आलिया हफ्जा के रात घर में क्या हुआ है, बाकायदा काम खत्म हो चुका है। अभी रीसेंट देख ले, यूसुफ जो है PP 35 वजीराबाद से, उसको पुलिस की कस्टडी में है, उसको रिटायर करा लिया गया। यानी और क्या इलेक्शन धांधली चाहते हैं आप? तारीख में ऐसी धांधली कोई और प्री पोल रिगिंग के अभी तक याद रखिएगा, ये रिकॉर्ड बन रहा है। इलेक्शन जिस तरह का बुलाया जा रहा है, मुतराजा इलेक्शन वो खुद बुला रहे हैं और इसको बाकायदा चैलेंज किया जाएगा। ये गलत फहमी है कोई इस बात को सोचे कि ये धांधली करने के बाद ये स्कॉट फ्री चले जाएंगे। और अभी आपने अगर इस तरह बैरड पे ये काबला किया तो कौम देख रही है और अब पूरी कौम खड़ी है। इलेक्शन धांधली बर्दाश्त रही है। 2013 में इमरान खान 2013 में एक वन एट ए टाइम 2013 में उनको कर लेने दें, वो जरा दूर हैं, आप मेरे करीब हैं। अच्छा चलें, आप कर लें, चलें कर लें। तहरीक इंसाफ और 2013 में इमरान खान का मुतालबा था कि 4 हल्के खोल दिए जाएं, तो धांधली के इल्जाम थे और उन्होंने धरना भी दिया, लॉन्ग मार्च भी हुआ। अब आप भी एक बार फिर बड़े पैमाने पे धांधली के इल्जाम तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आ रहे हैं। अगर ये आपके इल्जाम आ रहे हैं, सिर्फ इल्जाम हैं, अभी सबूत पेश कर देते। इलेक्शन डे के बाद क्या तहरीक इंसाफ किसी लॉन्ग मार्च का, किसी धरने का कोई प्लान रखती है जहन में इस धांधली को लेकर? पहले तो ये है कि हम करने नहीं देंगे धांधली। हमारा हमने मुस्तैदी से हमने इसकी जो है पोलिंग एजेंट्स और हमने वकला को हमने जो है ये तफवीज़ किए हैं उनको फ़राइज़, और हमने पहले ही आपके तवस्सुत से भी मैंने बता दिया कि क्या प्लानिंग उनकी है। और ये हमने इलेक्शन कमीशन को भी मुतनब्बे कर दिया है। और मैं तवक्को करता हूँ कि इससे एहतराज़ किया जाएगा। देखें, जितनी आप इस तरह की हरकतें करेंगे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और क्योस होगा और हम आखिरी लोग होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पाकिस्तान में क्योस का जो है शाखसाना का हम बर्दाश्त करेंगे या हम चाहेंगे कि एक अफरा तफरी हो, बदनज़मी हो, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में ही मुल्क की स्टेबिलिटी मुज़मर है।
اگر معاشی ہم نے استحکام کرنا ہے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا. سو اگر یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم من پسند حکومت نافذ کر کے اور من پسند نتائج لے کر پاکستان کو پرامن بنا کر پاکستان کو ترقی کی راستے پر کریں گے تو میرے خیال میں وہ پھر دے آر لیونگ ان فولز پیراڈائز، وہ کسی اور دنیا میں، اور وہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا جس کی یہ سوچ ہو کہ میں دھاندلی کر کے عوام کے جو ہے رائے پر مسلط کر کے جو ہے نافذ کر دوں ایک ایسی حکومت جس کا پہلے دن سے جس کا مورل فائبر ہی نہ ہو. کیونکہ مورل اگر اتھارٹی نہیں رہتی ہے کسی حکومت میں وہ نہ حکومت چل سکتی ہے، معاف کیجیے گا، نہ ریاست چل سکتی ہے. آپ کی کفر کی ریاست چل سکتی ہے، ظلم کی اور بے انصافی کی ریاست نہیں چلا سکتی. طارق صاحب، یہ کہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان کے نتائج کو آپ تسلیم کریں گے یا نہیں، ایک بات. دوسرا، اگر آپ انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے تو موجودہ انتخاب میں حصہ لینے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بڑی کوشش کی گئی دیوار سے لگانے کی، پوری کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ کر کے الیکشن سے باہر چلی جائے. لیکن ہم نے کہا کہ ہم ہر قیمت پر جو ہے ہم عوام کے پاس جائیں گے. آپ نے میری گونج سپریم کورٹ میں سنی. میں نے کہا ہم آپ کے پاس تو لیول پلینگ فیلڈ لینے کے لیے آئے تھے، آپ نے تو فیلڈ ہی ہم سے چھین لی ہے. میں نے وہاں کہا کہ آپ نے جمہوریت کا قتل کر دیا ہے اس فیصلے کے ناطا سے. یہ ان سیاہ فیصلوں میں متصور ہوگا جو پاکستان کی بربادی کا باعث بنتے رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں نے سپریم کورٹ کو آن دا فلور کہا، اور یہ چیف جسٹس کے موجودگی میں ان کو کہا میں نے. اور میں نے کہا کہ جی بہت مہربانی، ہم عوام کی عدالت 25 کروڑ عوام کے پاس ہم ان کی عدالت میں انصاف لینے کے لیے جا رہے ہیں. سو اب آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم پاکستان کے قوم، پاکستان کے عوام، پاکستان کے جو ہے الیکٹوریٹ، پاکستان کے ووٹر کی عدالت میں ہم انصاف لینے جا رہے ہیں. اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، ریاست میں پاکستان کی عوام کو حق کے حکمرانی ہے، صرف عوام کو، اسمبلیوں میں، پارلیمان میں اور اس سے حکومتیں بنانے میں. اس میں نہ عسکری قیادت آتی ہے، نہ اس میں عدلیہ آتی ہے، نہ اس میں پریزیڈنٹ آتا ہے، نہ پرائم منسٹر آتا ہے، نہ حکومت آتی ہے. اور وفاداری عوام کے لیے، لاجب عوام کے لیے ہے. اور قانون کی پاسداری اور آئین کی عملداری ہر شخص، ہر شہری پر، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے وہ کوئی بھی اکابر ہو، وہ عوام کا ٹیکسوں سے اس کو تنخواہ ملتی ہے. وہ عوام کی وفاداری اور آئین کی پاسداری اس پر واجب اور لازم ہے. سو ایک منٹ، اگر آپ دھاندلی کر کے آپ من پسند رزلٹ میں جیتا ہوا ہوں اور آپ اس کو مجھے ہرا کے اس کو بنا دیتے ہیں تو میں تسلیم کروں گا، عوام تسلیم کرے گی، پاکستان تسلیم کرے گا، دنیا تسلیم کرے گی. آپ کا سوال ہی مجھے تو عجیب سا لگتا ہے کہ کیا آپ رزلٹ تسلیم کریں گے؟ او بھائی، رزلٹ وہی تسلیم ہوتا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق، اور آئین کہتا ہے صاف، شفاف اور غیر جانبدار الیکشنز کروائیں گے. اگر صاف، شفاف اور فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے بالکل تسلیم کریں گے. اور اگر دھاندلی، بےایمانی اور بےایمانی کا ہوگا، نہ دنیا تسلیم کرے گی، نہ عوام تسلیم کرے گی، نہ پاکستان تسلیم کرے گا، نہ ہم تسلیم کریں گے. کھوسا صاحب، آپ ملک کے نام پر کروڑوں روپے لینے والے وکیل ہیں جو فیس لیتے ہیں، اپنی وصول کرتے ہیں. کیا جو آپ کو میرے فیس پر اعتراض ہے یا میرے بڑے وکیل ہونے پر اعتراض ہے؟ پہلے یہ بتا دیں. مجھے خوشی ہے سر، آپ فیس وصول کرتے ہیں اور آپ کی کوئی نہیں، میں نے پہلے پوچھا ہے آپ کو میرے فیس لینے پر اعتراض ہے یا میرے بڑے وکیل ہونے پر؟ اس وقت جو جج بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو سارا بگاڑ نظر آ رہا وہ تو نظام عدل میں آ رہا ہے. جو ماضی میں فیصلے ہوتے رہے، کیا وہ درست ہے؟ جو آپ بول رہے ہیں وہ درست ہے؟ دیکھیں، اگر کسی نے ماضی میں بھی غلط فیصلہ کیا ہے وہ بھی غلط ہے. اور اگر میں نے سپریم کو، میں نے عدالتوں میں بھی کہا، میں نے کہا جی دیکھیں، یہ نظام عدل، یہ جو آپ کو عدالتی فرائض آپ کو یہ منسوب کیے گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ فرائض ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب منصف کو فرائض دیتا ہے انصاف کرنے کا تو پھر 3 قسم کے ججز ہوتے ہیں. دو دوزخ میں جائیں گے. ایک وہ جو نااہلی کی وجہ سے غلط فیصلہ کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا، اور دوسرا وہ جو بےایمانی
سے فیصلہ کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا. ایک ہی جج جو ہے وہ جنت میں جائے گا جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے انصاف پر فیصلہ کرے گا. سو اس لیے یہ اب ان پر بھی محیط ہے. آپ نے دیکھا مولوی مشتاق کا کیا حشر ہوا. اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے جو ہے جنازے پر بھگدڑ مچی اور شہد کی مکھیوں نے, حالانکہ شہد کی مکھی ایک مٹھاس کی علامت ہوتی ہے, لیکن شہد کی مکھیوں نے اسے ڈسا اور وہ ناقابل شناخت اس کی ناش ہو گئی, کالا سیاہ, اور اس طرح سے پھول کر اس کو جو ہے جب کیا, اور کئی لوگ بھگدڑ میں مچ گئے. اللہ نے عبرت کا نشان اسی جہان میں نہ صرف اس کو بنایا, اگلے جہان تو دوزخ ہے ہی ہے. اب اسی طرح ان ججز نے جنہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں, یہ اوپر نیچے 3 فیصلے جو کیے ہیں, یہ بھی ہم ان کو بھی انشاءاللہ جو ہے قوم ان سے حساب لے گی, اور ان کا چاہیے کہ ان کو بھی عدلیہ ان کے خلاف کرے. سو اس میں کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ نا انصافی بے انصافی کرنے والا وہ کبھی بھی انصاف مسلمان نہیں ہو سکتا. اچھا صرف ایک آخر میں اعلان کر دیں, آپ کو پتا ہے کہ میں نے بھی کاغذات نامزدگی داخل کروائی تھی اور کھوسا صاحب کی فیور میں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہوئے ہیں. اسی طرح سنی اتحاد کونسل, جمعیت علماء پاکستان نیازی گروپ, نظام مصطفیٰ پارٹی, پاکستان عوامی تحریک, منہاج القرآن اور مجلس وحدت مسلمین کے دوست احباب کا بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے کھوسا صاحب کے حق میں جو بھی اگر کینڈیڈیٹ تھے وہ بٹھا دیے اور اس کے علاوہ پوری سپورٹ کر رہے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حق اور سخ کی جلد جاری رہے گی. آخر میں صرف ایک بات کہہ دیں آپ کو کہ ابھی پولیس کی طرف سے اشتہار دیا گیا ہے